جج صاحب طلاق کے پیپر سائن کرنے سے پہلے میری بات سن لیں۔ میری ساس کہتی ہے میں بد کردار ہوں، اس لیے میرا شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ جس رات میرے شوہر نے مجھے تیزاب سے جلانے کی کوشش کی اس رات ساس نے خود دروازہ بند کیا تھا، اور وجہ میں 16 سال کی تھی اور جہیز میں گاڑی نہیں لائی تھی۔ میرا نام بسمہ ہے اور جب میری شادی ہوئی تو میں 10ویں کلاس میں تھی اور عمر صرف 16 سال تھی اور ابو فوت ہو چکے تھے۔ امی نے رشتہ والوں کے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ میری بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا لو، اور سسر اکرم خان علاقے کے وڈیرے تھے، انہوں نے ہاں کر دی، مگر شرط رکھی تھی کہ جہیز میں کار چاہیے، اور امی نے زیور بیچ کر پرانی آلٹو لے دی تھی۔ میری ڈولی اٹھ گئی اور میں سسرال آ گئی۔ میرا شوہر عدنان 28 سال کا تھا، دبئی میں نوکری کرتا تھا، شادی کے 10 دن بعد واپس چلا گیا اور پیچھے رہ گئی میں اور میری ساس زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم بہت مغرور تھی، وہ ہر وقت طعنہ دیتی تھی کہ منحوس پرانی گاڑی لائی ہے، میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اور مجھ سے 5 بجے اٹھ کر پورے گھر کا کام کرواتی تھی، اور کھانا پسند نہ آتا تو گرم سالن میرے ہاتھ پر ڈال دیتی تھی اور کہتی کہ 16 سال کی چھوکری تجھے کھانا بنانا نہیں آتا، اور میں چپ کر کے سہتی تھی، کیوں نہ کہ امی نے کہا تھا کہ بیٹی اب یہی تیرا گھر ہے۔ اور میں رات کو عدنان کو کال کرتی تو وہ کہتا تھا کہ امی سے معافی مانگ لو، وہ بڑی ہیں، اور میں فون بند کر کے روتی تھی۔ 6 مہینے بعد عدنان چھٹی آیا اور ساس نے اس کے کان بھر دیے کہ بسمہ فون پر لڑکوں سے باتیں کرتی ہے اور اس کے کردار پر داغ ہے، اور عدنان نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا اور سیدھا تھپڑ مارا اور کہا کہ کل کورٹ چلو، طلاق چاہیے، اور ساس نے زہر گھول دیا کہ ایسی بہو سے بہتر ہے بندہ بانچ مر جائے، اور میں نے قرآن اٹھا لیا اور کہا میں پاک ہوں، مگر کسی نے یقین نہیں کیا، اور اگلے دن ہم کورٹ پہنچے تو جج کے سامنے عدنان نے کہا مجھے خلا چاہیے اور وجہ بد کرداری ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جج نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں کچھ کہنا ہے، اور میں نے کہا جج صاحب صرف 2 منٹ دے دیں، اور میں نے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو چلائی، اور وہ ویڈیو میں نے 1 ہفتہ پہلے چھپ کر بنائی تھی، اور اس میں زبیدہ بیگم اپنے فون سے بات کر رہی تھی کہ بسمہ کو طلاق دلوا کر عدنان کی دوسری شادی کروانی ہے، اس پرانی آلٹو والے سے نیا رشتہ آیا ہے، وہ 50 لاکھ کیش اور فارچونر دے رہے ہیں، بسمہ کو بدنام کرو تاکہ وہ خود بھاگ جائے۔ اور یہ ویڈیو چلتے ہی عدالت میں سناٹا چھا گیا، عدنان کا منہ کھلا رہ گیا اور ساس نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ جج نے فوراً طلاق کیس روک دیا اور ساس کے خلاف انکوائری کا حکم دیا، اور عدنان نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں شرمندہ تھی۔ وہ بولا بسمہ مجھے معاف کر دو، میں ماں کی باتوں میں آ گیا، اور میں نے کہا عدنان معافی اس دن ملے گی جب تم اپنی ماں کے خلاف گواہی دو گے، اور اس دن 2 دن سوچا اور تیسرے دن عدالت میں اپنی ماں کے خلاف بیان دے دیا کہ ہاں میری ماں نے مجھے ورگلایا اور بسمہ بے قصور ہے، اور جج نے زبیدہ بیگم پر گھریلو تشدد اور بہتان کا پرچہ کروا دیا، مجھے گھر کی مالکیت دے دی گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی زبیدہ بیگم نے مجھے روکا اور بولی تو جیت گئی نا بدتمیز لڑکی، مگر یاد رکھنا میں جیل سے بھی تیرا گھر اجاڑ دوں گی۔ اور اگلے دن خبر آئی کہ ساس ضمانت پر رہا ہو گئی ہے، اور عدنان کو دبئی سے کال آئی کہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کیوں نہ کہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، اور عدنان نے فون پٹخ دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا بسمہ میری وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ اور میں نے کہا کہ برباد تم نے نہیں کی، تمہاری خاموشی نے کیا، اب بولو گے یا ساری عمر پچھتاؤ گے؟ عدنان نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما اور کہا اب میں بولوں گا، چاہے میری ماں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ساس ضمانت پر گھر آئی تو پورا محلہ تماشا دیکھنے آیا تھا، اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور 3 دن تک باہر نہیں نکلی، اور چوتھے دن عدنان نے اسے کہا کہ امی آپ نے جو کیا غلط کیا اور بسمہ سے معافی مانگے۔ زبیدہ بیگم نے گلاس اٹھا کر دیوار پر مارا اور چلائی کہ میں اس لڑکی سے معافی نہیں مانگوں گی جس نے مجھے جیل بھجوایا، اور میں کچن میں کھڑی سب سن رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ عورت کبھی نہیں بدلے گی۔ اسی رات ہمارے گھر کا مین گیٹ کسی نے زور زور سے بجایا اور عدنان نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے کہا کہ زبیدہ بیگم پر ایک اور کیس ہوا ہے اور وہ ہے جھوٹی گواہی اور بیٹے کو ورگلانے کا، اور عدالت نے ضمانت کینسل کر دی ہے اور اب بھی نے دوبارہ جیل جانا ہوگا۔ اور یہ سنتے ہی ساس بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان نے انہیں سنبھالا اور ایمبولینس بلائی اور ہسپتال لے کر گئے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، حالت نازک ہے۔ اور میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ جس عورت نے مجھے روز رلایا آج میں اس کی زندگی کی دعا کر رہی ہوں۔ اللہ کتنا بڑا ہے کہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔
3 दिन ICU में रहने के बाद ज़ुबैदा बेगम को होश आया। उन्होंने नर्स से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, और नर्स ने कहा कि आपकी बहू बिस्मा 3 दिन से यहाँ आपके सराहने बैठी है और उसके बेटे को खाना देकर भेजती है। और ये सुनकर सास की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाया और मैं डरते डरते उनके पास गई तो वो बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत सालिम थी। करूर ने मेरी आंखें बंद कर दी थी और मैंने इनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अम्मी आप ठीक हो जाएंगी, बस यही दुआ है कि अदनान ये सब देख कर कमरे से बाहर निकल गया और मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो दीवार से लग कर रो रहा था और बोला कि बिस्मा तुम फरिश्ता हो, मैंने 16 साल की बच्ची पर जुल्म किया और अपनी माँ की अंती तकलीद की, अब नौकरी भी गई और इज़्ज़त भी। और मैंने कहा कि अदनान इज़्ज़त नौकरी से नहीं किरदार से बनती है, आज तुम सच के साथ खड़े हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी नौकरी है। उसने पहली बार मुझे गले लगाया और कहा कि क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, और मैंने कहा कि मौका तुम्हें नहीं हमारे रिश्ते को दूंगी। 1 महीने बाद सास अस्पताल से घर आई तो बिल्कुल बदल चुकी थी और उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ का खाना खाया और कहा बेटा आज तुम बहू नहीं मेरी बेटी हो। और उन्होंने मोहल्ले की औरतों को बुलाया, सबके सामने कहा कि मैंने अपनी बहू पर जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे सज़ा दी, कोई भी अपनी बहू को ना रुलाए। ये सुनकर मोहल्ले की सब औरतें हैरान रह गई। मेरी अम्मी भी वहाँ मौजूद थी और वो ज़ुबैदा बेगम के गले लगकर रोने लग गई और बोली कि बहन आपने आज मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। अदनान ने दुबई की बजाय पाकिस्तान में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली और कहने लगा कि अब मैं अपनी बीवी और माँ के साथ रहूँगा और रिज़्क़ हलाल कमाऊँगा, और आहिस्ता आहिस्ता दुकान चलने लगी। अल्लाह ने बरकत डाल दी। 1 साल बाद अल्लाह ने हमें बेटा दिया और हमने उसका नाम एहसान रखा, क्यों ना कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया था। और ज़ुबैदा बेगम सारा दिन पोते को खिलाती और कहती कि ये मेरी मुआफ़ी का अंजाम है, और मैं जब भी उन्हें अम्मी कहती थी तो उनकी आंखें भर आती थी। आज 5 साल हो गए हैं और मैं एक फलाही तंजीम कच्चा घड़ा फाउंडेशन चलाती हूँ और हम इन कम उम्र बच्चियों की मदद करते हैं जिनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है, और उन्हें तालीम दिलवाते हैं और कानून सिखाते हैं। ज़ुबैदा बेगम खुद गांव-गांव जाकर औरतों को समझाती हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है, उस पर जुल्म मत करो। और अदनान अब स्कूल में बच्चों को फ्री पढ़ाता है और कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, मैंने अनपढ़ रहकर अपनी बीवी पर जुल्म किया, अब किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझसे जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं पढ़ाऊंगा सबको। कल हिना की शादी थी और अब वो साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी और उसने अपनी मर्जी से अहमद को चुना। और रुखसती पर ज़ुबैदा बेगम ने हिना को गले लगाकर कहा कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरी बहन को बहुत रुलाया था। और हिना ने कहा कि ताई अम्मी आपने माफ़ी मांग कर सबका दिल जीत लिया है, और मैं दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी कि काश हर घर की ज़ुबैदा बेगम बदल जाए तो कोई बिस्मा कोर्ट ना जाए, कोई बिस्मा बदनाम ना हो। आपने मेरी कहानी से क्या सीखा, ज़रूर बताना। घर गरूर से नहीं माफ़ी और मोहब्बत से बनते हैं। कम उम्र बहू कच्चा घड़ा होती है, प्यार से पकाएं तो नस्लें संवार देती है, जुल्म करें तो टूट कर सबको ज़ख्मी कर देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक बिल्कुल नए और मज़ेदार एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।